الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ واصحابہ اجمعین۔ حمد و صلوات کے بعد عزیز دوستو، دنیا کے اندر جتنے بھی نبی اور رسول آئے ان سب کا مقصد ایک ہی تھا، اور وہ مقصد تھا دنیا میں امن اور سلامتی کی فضا کو قائم کرنا۔ اور جو لوگ اپنے اللہ تبارک و تعالی کی الوہیت اور اس کی وحدانیت سے دور ہو گئے تھے، شرک میں مبتلا ہو چکے تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالی کی الوہیت اور وحدانیت کا درس دینا اور سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ کا قرب عطا کرنا، شر و فساد کا خاتمہ کرنا، یہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا فریضہ رہا ہے اور اس کام کو سر انجام دیتے رہے ہیں۔ دوستو، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں، جو اولیاء ہوتے ہیں، جو اس کے مقرب بندے ہوتے ہیں، ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو سیدھے راستے پر لانا۔ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ اس امت کا یہ خاصہ ہے کہ قیامت تک اس امت کے اندر اولیاء اللہ موجود رہیں گے، قیامت تک۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ امت آخری نبی کی آخری امت ہے۔ اب اس امت کی اس نے قیامت تک چلنا ہے، قیامت تک دنیا آئے گی۔ اب یہ آخری امت ہے، تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب نبی کوئی مزید تو نہیں آئیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی امت کی رہنمائی کے لیے اپنے محبوب کی امت میں سے کچھ اپنے نیک بندوں کو بھیجے گا، اور وہ اللہ کے نیک بندے بھٹکے ہوئے لوگوں کو، ہمارے جیسے لوگوں کو سیدھے راستے پر چلاتے رہیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، یہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب ہوتے ہیں، یہ اللہ کے نائب ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں تو بے خوف ہو کر، کسی سے نہیں ڈرتے، بے خوف ہو کر تبلیغ دین کرتے ہیں، اور کسی کی طاقت، کسی کی حکومت اور کسی کی دولت سے وہ خوف نہیں کھاتے،
کہ یہ بندہ بڑا امیر ہے اور یہ بادشاہ ہے تو اس کے سامنے ذرا بات مجھے ذرا سنبھل کے کرنی نہیں۔ اگر کوئی بات یا کوئی کام شریعت کے خلاف ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے وقت کا بادشاہ کھڑا ہے، وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے وقت کے بادشاہ کو بھی للکارنا شروع کر دیتے ہیں، وقت کے بادشاہ کو بھی۔ میں اب آپ کے سامنے اس کی مثال ایک رکھتا ہوں، اور ذرا دیکھیے گا کہ اللہ کے ولی اپنی ذمہ داری کتنی جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کو نبھاتے ہیں، اور وہ کتنا بے خوف ہو کر دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے ایک ولی اللہ گزرے ہیں، عالم دین بھی ہیں۔ یہ ہیں کون؟ یہ میں آپ کو یہ بات بیان کر کے آخر میں بتاتا ہوں یہ شخصیت ہیں کون۔ حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا مسجد کی طرف جا رہے تھے، بازار میں سے گزر رہے تھے، تو رستے میں آپ نے نا بادشاہ وقت کے کچھ کرندے دیکھے، کچھ بندے دیکھے اس کے، کہ انہوں نے سروں کے اوپر اپنے مٹکے رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا تھوڑا سا کھٹکا محسوس ہوا، شک محسوس ہوا، تو آپ ان کے قریب گئے، فرمایا بھائی مٹکوں کے اندر کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ جی بادشاہ کے لیے شراب ہے مٹکوں کے اندر، اور لائن لگی ہوئی تھی بندوں کی، سروں کے اوپر مٹکے اٹھا کے شراب کے لے جا رہے تھے۔ جب یہ سنا کہ شراب اور وقت کا حاکم پیے گا تو حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ نے سوچنے لگے کہ یار بادشاہ وہ چیز پیے گا کہ جس کو میرے اللہ اور میرے رسول نے منع کیا ہے۔ آپ نے یہ سوچا تو آپ نے ان کے سروں سے مٹکے نیچے گرا دیے، مٹکے اب نیچے گرے تو وہ ٹوٹ گئے، شراب ساری کی ساری گلی کے اندر بہہ گئی۔ اب جب وہ کرندے خالی ہاتھ بادشاہ کے پاس پہنچتے ہیں نا، بادشاہ کہتا ہے شراب کہاں پر ہے؟ انہوں نے کہا کہ جناب وہ جو حضرت ابو صالح جو ہیں تو جناب وہ ہمیں رستے میں ملے تھے تو انہوں نے سارے مٹکے توڑ دیے۔ بادشاہ کہنے لگا بلاؤ ابو صالح کو، بلایا گیا، آپ آئے، اب ڈرے نہیں، اللہ کے ولی بے خوف ہو کر اپنے نبی کے اپنے رسول کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، ڈرتے نہیں کسی سے۔ بادشاہ نے بلایا تو بادشاہ کہنے لگا کہ آپ نے مٹکوں کو کیوں توڑا ہے؟ تو حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں محتسب ہوں، یہ محتسب کا مطلب یہ ہوتا ہے، عام لفظوں میں ذرا اس کا مفہوم بات سمجھ لیجئے، کہ میں لوگوں کا حساب کتاب لینے والا ہوں، میں دیکھنے والا ہوں کہ کون کیا کر رہا ہے، اور یہ ایک الگ پوسٹ ہوتی ہے مختلف علاقوں کے اندر، میں نگران ہوں۔ اب بادشاہ نے جب یہ پہلے اس سے بڑا غصہ تھا، جب اس نے یہ سنا کہ میں نے تو ان کو نگران بنایا کوئی نہیں، تو یہ کہہ رہے کہ میں محتسب ہوں، نگران ہوں، تو بادشاہ کہنے لگا کہ آپ کو کس نے نگران بنایا ہے؟ آپ کو کس نے محتسب بنایا؟ غصے میں آیا تو حضرت ابو صالح مسکرا دیے، فرمانے لگے نادان، جس خدا نے تجھے بادشاہ بنایا ہے اسی نے مجھے اس شہر کا محتسب بھی بنا دیا ہے، اسی نے مجھے اس شہر کا محتسب بنایا ہے۔ اتنے جرت اور بہادری میں آ کر وقت کے بادشاہ کو بھی للکار کے، پتہ یہ شخصیت کون تھے؟ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ہیں، حضور غوث اعظم کے والد گرامی ہیں۔ اور پھر دیکھیں آج حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کیا جائے گا، آپ کا وصال ہوتا ہے ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو، تو آپ کا اس کی تاریخ بھی آنے والی ہے، اسی والے سے چند ایک باتیں آپ کی شخصیت کے والے سے، آپ کی سیرت کے والے سے جو ہے وہ عرض کی جائیں گے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نا مادرزاد ولی ہیں، مادرزاد ولی ہیں۔ مادرزاد ولی یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو ماں کی کوکھ میں ہی ولایت عطا کر دیتا ہے، وہ پیدا ہی ولی ہوتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ مادرزاد ولی تھے نا، لیکن اور پھر آپ ولایت کا تاج پہن کر دنیا میں تشریف لائے، لیکن اگر آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا، آپ کے کردار کا اگر آپ اس پر ذرا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات بڑی واضح سامنے آئے گی
کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت کے پیچھے بھی ماں باپ کی تربیت کا اثر آتا ہے، نظر آتا ہے۔ آپ کے کردار کے پیچھے والدین کی تربیت کا اثر نظر آتا ہے۔ آپ کی والدہ جس کردار کی مالکہ تھی، وہی کردار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے اندر بھی نظر آتا ہے۔ اب وقت اتنا نہیں ہے کہ میں آپ کے والدین کی بھی بات کروں کہ وہ کتنی عظمتوں، دیکھیں نا کہ بیٹا اتنی عظمتوں والا ہے تو اس بیٹے کے والدین کتنی عظمتوں والے ہوں گے، کتنی عظمتوں والے ہوں گے، وہ تو اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو اسی طرح حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جرأت اور جس بہادری کے حامل تھے، وہی جرأت اور وہی بہادری حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ وہی شخصیت، اس کا پرتاؤ آپ کے اندر نظر آتا ہے، اس کا عکس آپ کے اندر نظر آتا ہے۔ کس طرح؟ وہ ذرا سنیے گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں اپنے مدرسے کے اندر، وقت کا خلیفہ ملنے کے لیے آتا ہے، عباسی خلیفہ۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھتا ہے تو جب وہ جانے لگتا ہے نا، اب دیکھیے گا کہ والد گرامی کی جرأت و بہادری بیٹے کے اندر کس طرح آئی ہے۔ جب وہ جانے لگا تو اس نے ایک تھیلی دی، رقم کی ایک تھیلی دی آپ کے سامنے سکوں کی، کہ یہ نذرانے کے طور پر رکھ لیں، تحفے کے طور پر رکھ لیں۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس تھیلی کو پکڑا تو آپ فرمانے لگے، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے سامنے وقت کا بادشاہ کھڑا ہے اور بڑا جابر قسم کا بادشاہ ہے، چھوٹی چھوٹی سی بات پہ لوگوں کی گردنیں اتارنے والے، آپ نے یہ نہیں دیکھا؟ آپ نے تھیلی پکڑی اور آپ نے فرمایا کہ میں اپنے نبی کی قرابت کا حیا کر گیا ہوں۔ یہ عباسی خلیفہ تھا نا آپ کے دور کا، عباسی خلیفہ یہ حضرت نبی پاک علیہ السلام کے چچا جان حضرت عباس کی اولاد میں سے تھا یہ۔ اب قرابت تو تھی، اگرچہ کام برے تھے اس کے، قرابت تو تھی نا، نسبت تو تھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ لوگوں کا خون نچوڑ کر عبد القادر کو نذرانہ پیش کرنے کے لیے آ گئے ہو؟ جس کرسی پہ تم بیٹھے ہو لوگوں کا خون نچوڑتے رہتے ہو، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا تم حق مارتے رہتے ہو، اور پھر اسی مال میں سے مجھے نذرانہ پیش کرنے کے لیے آئے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے نبی کی قرابت کا لحاظ کر گیا ہوں، ورنہ فرمایا میں اس تھیلی کو ابھی اتنا نچوڑتا کہ اس میں سے اتنا خون نکلتا کہ پورے بغداد کی گلیوں میں خون بہنا شروع ہو جاتا۔ فرمایا لیکن نہیں کروں گا یہ کام، کیوں کہ تجھے نسبت ہے میرے نبی پاک کے ساتھ۔ یہ ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدین کی سیرت اور اپنے والدین کے کردار کا مظہر عتم تھے۔ آپ کی ذات کے اندر یہ نظر آتا تھا کہ بیٹا اتنی شان کا مالک ہے تو والدین کتنی شان کے مالک ہوں گے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا، آپ سے کسی نے عرض کیا کہ حضور یہ تو بتائیے کہ آپ کو کب پتہ چلا کہ میں اللہ کا ولی ہوں؟ آپ کو کب پتہ چلا؟ اب لوگوں نے عظمتیں بڑی دیکھی ہوئی تھیں اور پتہ بھی تھا کہ اتنی شانوں کے حامل ہیں، تو کسی نے کہا کہ جناب آپ کو کب پتہ چلا کہ میں اللہ کا ولی ہوں؟ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں نا مکتب میں جایا کرتا تھا، مدرسے میں، کہتے میں جایا کرتا تھا تو جب میں رستوں میں سے گزر رہا ہوتا تھا تو غیب سے آواز آتی تھی کہ راستہ چھوڑ دو، اللہ کا ولی گزر رہا ہے۔ غیب سے آواز آتی تھی، لوگوں راستہ چھوڑ دو، اللہ کا ولی گزر رہا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت ہو۔ پھر دیکھیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام اور وہ رتبہ، وہ مرتبہ عطا کیا کہ بڑے بڑے وقت کے ولی بھی آپ کے رتبے کو مان گئے تھے، بڑے بڑے اولیاء کرام بھی۔ انہی میں سے میں زیادہ مثالیں نہیں دیتا ہوں، صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ انہی میں سے ایک بہت بڑا نام حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کا بھی ہے، حضرت سلطان باہو۔ اور پتہ یہ کون سی شخصیت ہے؟ آپ اپنے بارے میں یہ بات فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ جہاں پر دنیا کے تمام اولیاء کے مرتبوں کی، مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے میری نہیں
وہاں سے میرے ایک مرید کامل کے مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے، شروعات ہوتی ہے۔ فرمایا پھر اگر مرید کا مرتبہ اتنا اونچا ہے تو خود حضرت سلطان العارفین کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ لیکن نہیں، جب بات آتی نا حضور غوث اعظم کی تو آپ بھی اپنی گردن کو جھکا دیتے ہیں، آپ بھی اپنی گردن کو جھکا دیتے ہیں، اور پھر پتہ کیا عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی پنجابی زبان کے اندر آپ فرماتے ہیں بغداد شہر دی کی یہ نشانی۔ اپنے شہر کے اندر بیٹھے تھے نا تو بغداد شہر یاد آیا، نسبت یاد آئی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو دل چاہا کہ میں ان کی تعریف کروں، تو کہنے لگے کہ بغداد شہر دی کی یہ نشانی، اچیاں لمیاں چیراں ہو، اچیاں لمیاں چیراں ہو، اے تن میرا پرزے پرزے جوں درزی دیاں لیراں ہو، اور انہاں لیراں دی گل کفنی پا کے میں رلساں سنگ فقیراں ہوں۔ اور پھر فرمانے لگے بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگساں، بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگساں، باہو کرساں میرا میرا ہوں۔ اور آپ پتہ کیا فرما رہے ہیں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نا آپ یہ عرض کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میری یہ خواہش ہے، میری یہ خواہش ہے کہ میں بغداد میں جاؤں، میرا تن من پرزے پرزے ہو جائے، پرزے پرزے ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ اور فرماتے ہیں کہ پھر ان ٹکڑیوں کی میں گدڑی سی بنا کر اپنے جسم پہ پہنوں، اور کہتے پھر میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقیروں کی لائن میں کھڑا ہو جاؤں، آپ کے فقیروں کی لائن میں کھڑا ہو جاؤں، اور پھر وہاں پہ کھڑے ہو کر میں آپ کے فیض کی خیرات مانگتا رہوں آپ سے، اور جب مجھے خیرات مل جائے تو پھر میں گلی گلی اپنے غوث اعظم کے نعرے بھی لگاتا پھروں۔ یہ حضور غوث اعظم دیکھیں، اگر اتنا بڑا وقت کا ولی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقیر بنا پھرتا ہے تو ذرا سوچئے حضور غوث اعظم کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ بہت بلند مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہاں تک بعض بزرگوں نے اس بات کو ذرا سنیے گا ذرا توجہ کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، اتنا اونچا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ بعض بزرگ یہاں تک فرماتے ہیں کہ کوئی ولی اتنی دیر تک ولی نہیں بنتا ہے جتنی دیر تک اس کی ولایت پر حضور غوث اعظم کی مہر نہیں لگ جاتی ہے، اتنی دیر تک وہ ولی نہیں بنتا ہے۔ کس طرح؟ اور بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اپنا ولی بنانا ہوتا ہے نا، کسی کو اپنا ولی بنانا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ولایت پر 3 مہریں لگواتا ہے، 3 مہریں لگواتا ہے۔ سب سے پہلی مہر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کی، دوسری مہر جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور تیسری مہر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عبد القادر کی مہر لگواتا ہے کہ اگر میرا یہ 3 شخصیات اگر راضی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو ولایت کا نور عطا فرما دیتا ہے، ولایت کا نور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی دیر تک مہر نہیں لگتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ولی کو ولایت عطا نہیں کرتا، اپنا قرب عطا نہیں کرتا۔ آپ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، دیکھیے کہ کس پائے کے ولی ہیں، آپ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے عرض کیا کہ حضور سنا ہے کہ کامل ولی وہ ہوتا ہے، ذرا توجہ رکھیے گا آخری باتیں ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ حضور سنا ہے کہ کامل ولی وہ ہوتا ہے کہ جو زمین پر بیٹھ کر، فرش پر بیٹھ کر، زمین پہ بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے لوہے محفوظ پہ لکھی ہوئی تقدیر کو پڑھ لیتا ہے، تحریر پڑھ لیتا ہے۔ سنا کہ کامل ولی وہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے، ایک بندہ زمین پہ بیٹھا ہے، آنکھیں بھی بند ہے، لیکن کمال اتنا ہے کہ لوہے محفوظ پہ لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور سنا کہ کامل ولی وہ ہوتا ہے کہ جو زمین پہ بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے لوہے محفوظ پہ لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ لیتا ہے، تقدیر پڑھ لیتا ہے۔ حضور غوث اعظم مسکرا دیے، کہا جناب آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ فرمانے لگے نہیں، میری نظروں میں یہ بھی ناقص ولی ہے، یہ کامل ولی نہیں ہے۔ لوگ بڑا حیران ہوئے، کہا کہ جناب پھر آپ کی نظروں میں کامل ولی کون ہے؟ فرمایا میری نظروں میں کامل ولی وہ ہے کہ جو صرف تقدیر پڑھے نہیں، جو چاہے لکھ دے، جو چاہے مٹا کے رکھ دے۔
وہ میری نظر میں کامل ولی وہ ہوتا ہے۔ اب بعض لوگوں کو یہاں پر بھی اعتراض ہوگا کہ معاذ اللہ سما معاذ اللہ شرک کر دیا گیا ہے۔ ارے بھائی اگر یہی بات ہے تو پھر حضرت اقبال کے شعر کا کیا جواب دیا جائے گا؟ حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جواب شکوہ کا آخری مصرع ہے ان کا۔ فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا بندے لوح و قلم تیرے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ میرے بندے تو میرے نبی کا بن کے تو دیکھ، میں لوح بھی تیرے ہاتھ میں دوں گا، قلم بھی تیرے ہاتھ میں دوں گا، جو تو لکھتا جائے گا وہی میں اپنے بندوں کی تقدیر بناتا جاؤں گا۔ اور پھر حضرت اقبال نے اس سے آگے بھی بات کی ہے، فرماتے ہیں کہ خود ہی کو کر بلند اتنا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تیری رضا کیا ہے، تیری رضا کیا ہے۔ میرے بھائی یہ ولیوں کا ایک سٹیٹس ہوتا ہے، معاذ اللہ یہاں پر یہ مقصد نہیں اس کا، لوگ اس کا غلط مطلب لے جاتے ہیں کہ معاذ اللہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق سے پوچھ کر تقدیر لکھے گا؟ نہیں یار، مسئلہ یہ نہیں ہوتا ہے۔ اب دیکھیں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھر شعر کا کیا جواب دیا جائے گا۔ آپ نے ایک شعر لکھا تھا، مصرع پورا کتنا لکھا ہے، اس کی آخری لائن پڑھتا ہوں، میں نے کچھ باتیں اور بھی کرنی ہیں۔ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حسن کی بات کر رہے تھے، آپ نے آخری لائن جو کھینچی ہے، فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے حسن کی بات میں کیا کروں، مجھے تو یوں لگتا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے جیسے آپ کہتے گئے آپ کا رب آپ کو بناتا گیا ہے، جیسے آپ نے چاہا آپ کے رب نے آپ کو بنایا۔ تو بھائی اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ رب مجبور ہے، بلکہ نہیں، معاذ اللہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جس بندے سے محبت فرماتا ہے، پھر اس محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کے ناز بھی اٹھایا کرتا ہے۔ وہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں ناز فرماتا ہے، کس طرح؟ اب وہ بھی بات ذرا سنیے گا۔ آپ کے دور کے اندر ایک ابدال اپنی ابدالیت سے گر گیا، اب وہ بے نیاز ذات ہے، جس کو چاہے وہ تخت عطا کرے، اگر وہ چاہے تو بادشاہ کو بھی جو ہے وہ تختے پہ لا کر کھڑا کر دے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ اس کی بھی کئی مثالیں جو ہے وہ تفسیروں کے اندر ملتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بے نیاز ذات ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر چھوٹی سی چاہے تو چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے کسی کو اپنا ولی بنا لے، اور اگر چاہے تو چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اس کی ساری ولایت اس سے چھین لے، واپس لے لے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بے نیاز ذات ہے۔ ایک ابدال اپنی ابدالیت سے گر گیا، یہ ابدال اب ولیوں کے اندر بہت اونچا مرتبہ ہوتا ہے، بہت اونچا سٹیٹس ہوتا ہے۔ اب وہ ابدال جب اپنی ابدالیت سے گرا نا، تو کہتے علماء فرماتے کہ 360 ولیوں کی بارگاہ کے اندر گیا، اپنے زمانے کے 360 ولیوں کے پاس گیا کہ خدا را میرے لیے دعا کریں کہ میرا رب مجھے معاف کر دے، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میرے اندر وہ طاقتیں نہیں رہی ہیں۔ تو کہتے کہ اب وہ سارے اولیاء کی طاقت یہی تھی کہ وہ آنکھیں بند کر کے تحریر پڑھ سکتے تھے، لیکن تحریر مٹا نہیں سکتے تھے، مٹا نہیں سکتے تھے۔ ہر کوئی آنکھیں بند کرتا اور کہتا کہ نہیں بھائی، لوہے محفوظ پہ تو بدبخت لکھ دیا گیا ہے، تو لکھ دیا گیا، تیرا اب کوئی حل نہیں ہے، اب دعا تیرے لیے کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتے کہ ایک ولی کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ بھائی اس کا حل ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر حل مجھے ملے گا کہاں سے، میں غلطی کا کفارہ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، پھر وہاں پر چلا جا جہاں سے اللہ ولایت کا نور عطا فرماتا ہے۔ کہا کہاں پر چلا جاؤں؟ کہا بغداد شہر میں چلا جا، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نام کا، عبد القادر نام کا بندہ وہاں پر شیخ موجود ہے، ان کے مدرسے میں حاضر ہو، اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے تو اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر بھی بدل دے گا، اللہ بدل دے گا اپنی تقدیر اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے۔ اب وہ سفر کرتا کرتا نا آپ کے آستانے پہ پہنچا، مدرسے میں پہنچا، اب مدرسے میں داخل ہونے لگا، حدود میں بھی داخل ہوا ہے، ابھی آپ کے پاس پہنچنا تھا، آپ کے کمرے تک پہنچنا تھا۔ اب آپ کا رعب و دبدبہ اتنا تھا، اس پہ رعب طاری ہوا کہ میں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کس منہ سے اپنی غلطی کا اعتراف کروں گا؟ پشیمان تو تھا وہ، کہتے اس پر رعب طاری ہوا، کب کبھی طاری تو وہ زمین پہ گر گیا، آپ کے گھر میں، آپ کے آستانے پہ زمین پہ جب گرا نا تو اس کے رخسار زمین سے لگے، آپ کے آستانے سے، آپ کے گھر کے،
زمین پہ لگے، مٹی لگ گئی۔ اب اس نے آسمان کی طرف منہ کیا تو کہنے لگا کہ مالک مجھے اتنی تو توفیق دے، میں تیرے عبد القادر کے پاس جا کر اپنی غلطی کا اعتراف تو کر سکوں، مالک مجھے اتنی تو توفیق دے میں تیرے بندے کے پاس جا تو سکوں۔ تو کہتے غیب سے آواز ہے کہ میرے بندے اب تجھے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ذرا سنیے گا یہ کتنا بلند مقام دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ فرمایا کہ غیب سے آواز ہے کہ میرے بندے اب تجھے آگے جانے کی، میرے عبد القادر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ مولا کیوں؟ فرمایا تیرے رخسار پر، تیرے منہ پر میرے عبد القادر کے گھر کی مٹی لگ گئی ہے۔ فرمایا یہیں سے واپس پلٹ، فرمایا ہم تیری غلطی کو بھی معاف کرتے ہیں اور تجھے پہلے سے زیادہ بڑھ کے تجھے رتبہ بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ فرمایا اب تجھے عبد القادر کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا عبد القادر کے گھر کی یارو اتنی فضیلت ہے تو ذرا سوچئے خود حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی فضیلت کا کیا مقام ہوگا۔ بڑا بلند رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ بیٹھے ہوئے تھے مدرسے میں، آپ کے پاس ایک شخص حاضر ہوتا ہے۔ یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جو چاہے لکھ دے، جو چاہے مٹا دے۔ یہ میں اس کی تشریح آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، روئے جا رہا ہے، افسردہ چہرہ ہے، آنسو بہا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ عرض کرنے لگا کہ جناب میرے والد گرامی کا انتقال ہوا ہے، میرے باپ کا انتقال ہوا ہے، اور آج رات میں نے خواب میں دیکھا، لیکن دیکھا بڑی کربناک حالت میں ہے، عذاب کے اندر مبتلا دیکھا ہے، تو ضرور دعا کریں کہ اللہ کرم کرے۔ تو کہتے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ اللہ کرم کرے گا۔ کہتے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو آپ نے کہا کہ جاؤ اللہ کرم کرے گا۔ کہتا ہے کہ اگلی رات اس کو پھر اس کا والد خواب میں آ کر ملتا ہے، اور خواب میں ملا تو اب وہ جنت کے اندر ٹہل رہا ہوتا ہے، جنت کے اندر ٹہل رہا تھا۔ کہا ابا جی اتنا کرم کیسے ہوا؟ کہا بیٹا عبد القادر کی دعا کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، میرے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے۔ میرے بھائی کامل ولی وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے یہ ایک مقام ہے کہ ولی جو ہوتا ہے وہ آنکھیں بند کر کے لوہے محفوظ پہ تقدیر پڑھ لیتا ہے، یہ بھی ایک بڑا اونچا مقام ہے، لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کی بات کر رہا ہوں ابھی۔ تو یہ ان کا مقام تھا کہ جو اللہ کا کامل ولی وہ ہوتا ہے کہ جو چاہتا ہے اللہ وہی لکھ دیتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی لکھی تقدیر کو مٹا بھی دیا کرتا ہے، مٹا بھی دیا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر ایک مشہور آپ کی کرامت آپ نے سنی ہوئی ہے، آج اس کو ذرا دوبارہ سنیے گا اور اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ اس کے اندر ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بار میں اس طرح کھلے آسمان کے تلے تھا تو ایک بدلی سی میرے سامنے نمودار ہوتی ہے، اس بدلی میں سے آواز آتی ہے کہ عبد القادر اب تجھے مزید نیکیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تجھے مزید کوئی نیک کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو جو مرضی کرتا رہے، ہم نے تجھے قرب اپنا اتنا دے دیا ہے، تو جو مرضی کرتا رہے تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا کہ دفع ہو جا، یہ میرے رب کی آواز نہیں، تو شیطان ہے۔ کہتے جب آپ نے یہ پڑھا نا تو شیطان نے وہ تسلیم کیا، اس نے کہا کہ ہاں میں تو ابلیس ہی ہوں۔ اب لیکن حملہ اصل یہ نہیں تھا، حملہ اصل اگلا تھا، یہ اصل حملہ نہیں تھا، انسان کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن اصل حملہ آگے تھا۔ اس نے پھر اگلا حملہ کیا جو سخت ترین حملہ تھا، وہ کہنے لگا کہ عبد القادر، حالانکہ اس نے یہ بھی جھوٹ بولا تھا، کہنے لگا کہ عبد القادر میں نے بڑے بڑے اولیاء کو، میں نے بڑے بڑے ولیوں کو میں نے اپنی اس بات سے گمراہ کیا ہے، لیکن عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچایا ہے۔ آج لوگوں کو اپنے علم پہ مان ہوتا ہے نا، لیکن اپنے علم پہ مان نہ کرنا، اس بات کو یاد رکھیے گا، اپنے علم پہ کبھی مان نہ کیجیے گا، اپنی رب کی رحمتوں پہ مان کرنا چاہیے کہ جس نے یہ توفیق دی ہے کہ آپ کی زبان اگر کوئی اچھے طریقے سے چلتی ہے، یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ شیطان کہنے لگا کہ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے پھر کہا، فرمانے لگے کہ دفع ہو جا، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا بلکہ عبد القادر کو اس کے خدا کی رحمت نے بچا لیا ہے، رحمت نے بچا لیا ہے۔ کسی نے پوچھا، آپ نے یہ واقعہ بیان کیا
تو کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ شیطان تھا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو آپ فرمانے لگے کہ میں نے اسی وقت یہ بات میں نے سوچی تھی کہ عبد القادر یہ اس طرح کی آواز تو میرے نبی پاک کو نہیں آئی تھی، میرے نبی کو یہ آواز نہیں آئی تھی کہ آپ شریعت کی پابندیاں چھوڑ دیں۔ فرمانے لگے کہ میں نے اس وقت یہ سوچا تھا کہ عبد القادر اگر تیرے نبی کو یہ آواز نہیں آئی تھی تو ایک غلام کو کیسے یہ آواز اور اپنا رب دے سکتا ہے، وہ ایک غلام کو آواز کیسے دے سکتا ہے؟ میرے بھائیوں یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ولی وہ نہیں ہوتا کہ جس کے بال لمبے ہوتے ہیں، بات ذرا سنیے گا آخری باتیں، ولی وہ نہیں ہوتا کہ جس کے بال لمبے ہوتے ہیں، ولی بزرگ وہ نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ سالوں سے نہایا نہیں ہوتا ہے، ولی وہ نہیں ہوتا کہ جس کو وضو کے فرائض نہیں یاد ہوتے ہیں، ولی وہ نہیں ہوتا کہ جو کتوں کی لڑائیاں کرواتا ہے، اور معذرت کے ساتھ ولی وہ نہیں ہوتا ہے کہ جو اپنے آستانے پہ میلے ٹھیلے لگوایا کرتا ہے، بلکہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جو شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا کرتا ہے۔ کیوں بھلا؟ ذرا سنیے گا، یہ ایک ولی کا سٹیٹس ہے، لیکن میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عام امتی کا سٹیٹس جو بیان کیا ہے، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا کہ یہ ولایت کی بات بعد میں ہے، فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اتنی دیر تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جتنی دیر تک اس کی طبیعت میری شریعت کے تابع نہیں ہو جاتی ہے۔ تو ذرا سوچئے گا کہ اگر ایک عام بندہ کامل مسلمان اتنی دیر تک نہیں بنتا ہے جتنی دیر تک وہ شریعت پہ مکمل ہو کر چلتا نہیں ہے، تو میرے بھائیوں جس کی نمازیں چھوٹتی رہتی ہیں، میلہ لگا ہے، ٹھیلا لگا ہوا ہے، وہ نمازیں چھوٹ رہی ہیں، اور رب کا ذکر تو ہو رہا ہے لیکن نمازیں چھوٹ رہی ہیں، تو میرے بھائیوں نفلی کام ہو رہا ہے لیکن اگر رب کا فرض دیا ہوا وہ قضا ہو رہا ہے تو میرے بھائیوں وہ بندہ ہرگز بھی ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ ولی وہ زندیق تو ہو سکتا ہے لیکن وہ رب کا ولی کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگ ہستیوں کے صدقے سے ہمارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔